صلوات بآواز بلند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. عشرہ محرم الحرام سن 1448 ہجری. آپ حضرات اس عشرے کی آج 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تسلسل ولایت الہیہ. ہماری گفتگو مسلسل ولایت الہیہ اور اس کے تسلسل کو لے کر اور ان معیارات کو لے کر جاری و ساری ہے کہ جو معیارات خدا کی ولایت کے تسلسل کے لیے ضروری ہیں. یقیناً یہ بات آپ کے حوالے کی اشارتاً کنایتاً اور آج اس کو تفصیل سے آپ کے حوالے کروں گا کہ خدا کی ولایت، خدا کے دیے ہوئے اختیارات، خدا کے دیے ہوئے معجزات اپنی حجتوں کو یہ بازگشت رکھتے ہیں خدا کے علم کی طرف اور قدرت کی طرف. اگر علم نہ ہو، اگر قدرت نہ ہو تو ولایت اس جگہ پر پنپ نہیں سکتی جہاں پر خدا کا دیا ہوا علم نہ ہو اور خدا کی دی ہوئی قدرت نہ ہو. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا قدرتی قدرت اللہ، میری قدرت میری نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے. میرے پاس جو قدرت ہے وہ میری نہیں، اللہ کی قدرت ہے. یہی عقیدہ ہم سب کا ہے، اہل تشیع کا ہے، اور اس عقیدے کو باندھ کے رکھیے، اپنی نسلوں کو دیجیے. یہ ایک فارمولا ہے، ایک فارمولا ہے. اس فارمولے کو آپ نے سمجھ لیا، خدا کی قسم نہ غلو کی طرف جائیں گے نہ تقصیر کی طرف جائیں گے. اور وہ فارمولا کیا ہے کہ آل محمد کے پاس جتنے اختیارات اور جتنے کمالات اور جتنی برکات اور جتنی ولایت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ولایت ہے. ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے.
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر چونکہ اس کی بازگشت ہے علم کی طرف، جب تک علم نہیں ہوگا معجزہ ہو نہیں سکتا، علم نہیں ہوگا ولایت ہو نہیں سکتی۔ بہت توجہ رکھیے گا، علم کیا ہے؟ علم خدا کی عین ذات ہے، علم وہ خزانہ ہے۔ عیبت علم اللہ، آل محمد اللہ کے علم کی کان ہے، جہاں سے خدا کا علم دنیا تک پہنچتا ہے، مخلوقات تک پہنچتا ہے، آل محمد اس کا مرکز ہے۔ یعنی خدا اسی مرکز سے اپنا علم بھی لوگوں کو دکھاتا ہے، اپنی قدرت بھی لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اب اس میں بحث کہ ہیں یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، تھوڑا سا اس سے ایک قدم انسان اور آگے بڑھے۔ یہ بحث ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بحث بنتی ہی نہیں ہے کہ آل محمد علم لدنی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، آل محمد کے پاس علم الہی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ علم الہی کہاں ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم مظروف کی بات ہی نہیں کر، ہم تو ظرف کی بات کر رہے ہیں۔ آیا ظرف میں اتنی تاب ہے کہ خدا کے علم کو برداشت کر سکے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ عالم لدنی کہلائے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ جاہل قاصر اور جاہل مقصر کہلائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ علم کی طرف بازگشت ہے۔ ہر کمال کو اٹھا کر دیکھیے، ہر فضیلت کو اٹھا کر دیکھیے، کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے عہدے ہیں، جتنی پوزیشنز ہیں، جتنے مرتبے ہیں، جتنی منزلتیں ہیں، سب کے پیچھے آپ کو علم نظر آئے گا، سب کے پیچھے علم نظر آئے گا۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، وہاں پر عہدے کے لیے علم شرط نہیں ہے، لیکن دنیا میں اور مزاج کائنات تو یہی ہے، مزاج خلقت تو یہی ہے، مزاج معاشرہ تو یہی ہے، سوسائٹی اسی کے اوپر چلتی ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا عہدیدار ہوگا، جو جتنا زیادہ علم رکھے گا اس کی منزلت اتنی زیادہ ہوگی، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی ہر فضیلت کو آپ اٹھا کر دیکھیے، نہ صرف یہ کہ دنیاوی فضیلتیں اور دنیاوی عہدوں کو، بلکہ اخروی عہدوں کو بھی اٹھا کے دیکھیے، الہی عہدوں کو بھی اٹھا کے دیکھیے۔ خدا نے نبوتیں جو دیں وہ علم کی بنیاد پر دیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو رسول بنایا تو علم کی بنیاد پر بنایا۔ ان 313 میں سے 5 بڑے رسولوں کو اگر منتخب کیا تو علم کی بنیاد پر کیا۔ اگرچہ ابراہیم بعد میں ہیں اور آدم پہلے ہیں، لیکن رتبے میں ابراہیم افضل ہے، لہذا پروردگار کے یہاں فضیلت کے لیے تقدیم و تاخیر کی شرط نہیں ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ خاموش رہ گئے۔ خدا کے یہاں فضیلت کے لیے تقدیم و تاخیر کی شرط نہیں ہے۔ ممکن ہے جو بعد میں آ رہا ہو وہ پہلے آنے والے سے افضل ہو، ممکن ہے جو بعد میں آ رہا ہو وہ پہلے آنے والے سے افضل ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ اگر رسول خدا بعد میں آئے، سب سے آخر میں آئے اور نبوت کا خاتمہ ان کے اوپر ہوا؟ خاتمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کمال نبوت پہ دروازے لگ گئے، کمال نبوت منقطع ہو گیا، کمال رسالت منقطع ہو گیا۔ عہدہ رسالت اب مصطفیٰ کے بعد کسی کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمال نبوت بھی منقطع ہو گئے۔ نہ آپ کمال نبوت سفر کریں گے، نہ آپ کمال رسالت سفر کریں گے۔ رسول کوئی نہیں ہوگا لیکن رسول جیسا تو ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہوگا لیکن رسول کے جیسا تو ہو سکتا ہے۔ نبی نہیں ہوگا لیکن نبی جیسا تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا رسول خدا نے کہ جو امیر المومنین کی امامت پر اور ان کے مرتبے پر صراحت سے جس حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو اہل سنت صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے بھی موجود ہے، اور رسول نے فرمایا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اے علی تمہارا نام دیوان انبیاء میں لکھا ہوا ہے لیکن تم نبی نہیں ہو۔
تمہارا نام دیوان انبیاء میں لکھا ہوا ہے لیکن تم نہیں ہو. کیوں؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى موسیٰ فی بطشہ والى ابراہیم فی ہیبتہ وسخاوتہ والى یوسف فی جمالہ والى سلیمان فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی سمتہ والى محمد فی کمالہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب. جو چاہتا ہے کہ آدم کو علم میں دیکھے، نوح کو فہم میں دیکھے، ابراہیم کو سخاوت میں دیکھے، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھے، سلیمان کو ہیبت میں دیکھے، یوسف کو جمال میں دیکھے، عیسیٰ کو روش میں دیکھے، اور جو چاہتا ہے کہ مجھ محمد کو کمال میں دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. تو یہ جو کمال سفر کر رہا ہے، یہ جو فیوز سفر کر رہے ہیں، یہ جو منزلت سفر کر رہی ہے، وہ علم کی بنیاد پہ کر رہی ہے. علم کی بنیاد پر. جب کسی نے آ کر پوچھا کہ جب قرآن کی آیت آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. اے ابراہیم، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا، لیکن کب؟ جب تمہارے رب نے تمہارا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے. کلمات کے ذریعے جب خدا نے تمہارا امتحان لیا اور تم اس میں پورے اترے، تو کسی نے آ کر پوچھا آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آ کر اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا وہ کلمات کون سے تھے کہ جن کے ذریعے ابراہیم کا امتحان ہوا؟ کہ وہی کلمات کے جو آدم کو دکھائے گئے تھے، وہی کلمات جو آدم کو دکھائے گئے تھے. کہ کون سے تھے؟ جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی. کہ کون سے تھے؟ جب توبہ قبول کروانی تھی تو یہ لبوں پر کلمات جاری ہوئے، الہام کیا علم کے ذریعے، آدم کے علم کے ذریعے. کیا؟ اللہم انت محمود وہذا محمد، وانت الاعلی فہذا علی، وانت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، وانت المحسن وہذا الحسن، وانت قدیم الاحسان وہذا الحسین. لیکن وہ خاموش نہیں ہوا. مولا یہ تو 5 کلمات تھے، کہ انہی کے ذریعے امتحان ہوا؟ کہ نہیں، ابراہیم کا عہدہ بڑا تھا تو امتحان بھی بڑا ہوا. کہ مولا کیسے؟ کہ ایسے کہ آدم کا امتحان 5 ناموں کے ذریعے ہوا، ابراہیم کا امتحان 14 ناموں کے ذریعے ہوا. تو علم جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے عہدہ بڑھے گا. یہ کمال علم کا ہے، یہ کمال علم کا ہے کہ علم عہدہ بھی دے رہا ہے. آدم کی نبوت اگر ابراہیم کی نبوت کے آگے مقابلے میں برابر نہیں ہے تو وہ علم کی بنیاد پر. ابراہیم اگر آدم سے افضل ہیں، یوسف سے افضل ہیں، یونس سے افضل ہیں، تو علم کی بنیاد پر. رسول خدا اگر ایک کم 1,24,000 تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں تو وہ علم کی بنیاد پر. اور اگر رسول کے بعد امیر المومنین ایک کم 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں تو وہ علم کی بنیاد پر. بہت توجہ کیجئے گا، وہ علم کی بنیاد پر. یہی تو وجہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر کے جہاں پر کسی نبی کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ دعویٰ کر سکے رسول خدا کے علاوہ، وہاں علی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو چاہتے ہو وہ سوال کر لو، مجھ سے جو چاہتے ہو وہ سوال کر لو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں. اس کے اوپر تفصیل سے بحث پچھلے عشرے میں کر چکا، آج نہیں کروں گا، لیکن صرف علم دکھانا چاہتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدم معجزہ دکھائیں، نوح معجزہ دکھائیں، عیسیٰ معجزہ دکھائیں، ابراہیم معجزہ دکھائیں، موسیٰ معجزہ دکھائیں، وہ تمام کے تمام معجزے علم کی بنیاد پر ہیں. ایسا نہیں کہ ابراہیم نے اگر کوئی معجزہ دکھایا ہو تو آدم بھی اس کے اوپر قادر ہو. کیوں؟ علم اتنا نہیں ہے. تمہید سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوانوں میری طرف رہنا، نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر ابراہیم کوئی معجزہ، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں عیسیٰ،
یہ معجزہ یوسف نے نہیں دکھایا. کیوں؟ علم اتنا نہیں تھا. علم اتنا نہیں تھا. تو جس نبی کے پاس جتنا علم تھا اس کے پاس اتنا اختیار تھا. اور آسان کروں، جس نبی کے پاس جتنا علم تھا اتنی ولایت تھی. اب سمجھ میں آیا؟ ولایت علم دیکھ کر سفر کرتی ہے، جہالت دیکھ کر سفر نہیں کرتی. ولایت الہیہ علم کی بنیاد پر سفر کرتی ہے. لیکن جہاں پر آدم کے معجزات دوسرا نبی نہیں دکھا سکتا کیونکہ علم اتنا نہیں. نوح کے دکھائے ہوئے معجزات کوئی دوسرا نبی نہیں دکھا سکتا کیونکہ علم اتنا نہیں. عیسیٰ کے دکھائے ہوئے معجزات کوئی اور نبی نہیں دکھا سکتا کیونکہ علم اتنا نہیں. جہاں ہر نبی اپنے علم کے مطابق مقید ہے کہ جتنا علم ہے اتنی ولایت ہے، جتنی ولایت ہے اس حساب سے معجزے دکھا سکتا ہے. وہاں دعوے سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے مفردن جتنے معجزے الگ الگ دکھائے وہ سارے معجزے علی نے اپنی ایک زندگی میں دکھائے. سارے معجزے علی نے اپنی ایک زندگی میں دکھائے. تو کیا چیز تھی جو سفر کر رہی ہے؟ ولایت. کس بنیاد پہ سفر کر رہی ہے؟ علم کی بنیاد. میں نے آپ سے کہا تھا نبوت عہدہ الہی ہے، امامت عہدہ الہی ہے، رسالت عہدہ الہی ہے، عصمت عہدہ الہی ہے، لیکن ان تمام تر عہدوں کی بازگشت ہے علم کی طرف. ان تمام تر عہدوں کی بازگشت ہے ولایت الہیہ کی طرف. اور ولایت الہیہ تب تک آ نہیں سکتی جب تک علم اتنا نہ ہو جو ولایت الہیہ کے بار کو اٹھا سکے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب تک علم اتنا نہ ہو کہ جو ولایت الہیہ کے بار کو اٹھا سکے. یعنی عہدہ الہیہ میں جتنے بھی عہدے ہیں ان سب عہدوں میں افضل ترین عہدہ ہے ولایت. توجہ رکھیے گا، ولایت، نبوت کی بازگشت ولایت کی طرف، رسالت کی بازگشت ولایت کی طرف، امامت کی بازگشت ولایت کی طرف، عصمت کی بازگشت ولایت کی طرف. یعنی ولایت سب سے بڑا عہدہ. اور ولایت بھی اگر مل رہی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر مل رہی ہے. بات واضح ہو گئی؟ علم کی بنیاد پر مل رہی ہے. اب راوی آیا آپ کے اور میرے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کے پاس. اور امام نے اس سے فرمایا کہ سنو، لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند اللہ ومنزلتنا منہ لما احتملتم. سنو، اگر ہمیں یہ اجازت ہوتی کہ ہم لوگوں کو بتاتے کہ خدا کے نزدیک ہماری قدر و منزلت کیا ہے، اگر ہمیں اجازت ہوتی تو ہم تمہیں بتاتے لما احتملتم، لیکن تم برداشت نہیں کر پاتے. متصل ہو رہا ہوں کل کی مجلس سے، تم برداشت نہیں کر پاتے. جب اتنا بڑا عہدہ، ولایت آپ کے پاس، امامت آپ کے پاس، نبوت آپ کے پاس، رسالت آپ کے پاس، آپ کے گھرانے میں، اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حال خدا کے نزدیک ہے، جو ہماری منزلت خدا کے نزدیک ہے، اگر وہ ہم تمہیں بتا دیں اور ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم تمہیں بتائیں لما تم اسے برداشت نہیں کر پاتے، تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، تم مر جاتے، ضعیف ہو جاتے. وہی ہوتا جو موسیٰ کے حواریوں کے ساتھ کوہ طور پر ہوا تھا. تم برداشت نہیں کر پاتے. اب نتیجہ سنیے اور لطف لے لیجئے اس جملے کا. آگے سے راوی نے پوچھا، جب اتنی بڑی منزلت امام نے بیان فرما دی تو آگے سے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا العلم منہ. میں نے کہا نا جتنا بڑا بھی عہدہ ہو اور منزلت ہو پیچھے علم ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا یہ بات سارے جوانوں کو؟ آخری بندے تک جتنا بڑا بھی عہدہ ہو، جتنی بڑی بھی منزلت ہو، اس کے پیچھے علم ہوتا ہے. راوی نے کہا کہ مولا آپ کی منزلت جو ہمیں نہیں معلوم، جس کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کتنی بڑی منزلت ہوگی. ولایت ہم نے تمہیں بتا دی، نبوت ہم نے تمہیں بتا دی، رسالت ہم نے تمہیں بتا دی، عصمت ہم نے تمہیں بتا دی. ابھی بھی کوئی ایسی منزلت ہے جو خدا کے نزدیک خدا ہی جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی؟
اور اگر دنیا کو بتا دیا جائے تو وہ احتمال نہیں کر پائے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گی. تو اس نے آگے سے پوچھا العلم منہ. ظاہر راوی جب اتنی بڑی بات سنے گا تو وہ اپنے ذہن میں سب سے بڑا عہدہ لے کر آئے گا، اور اس کے ذہن میں سب سے بڑا، اس کے کیا، ہمارے ذہن میں سب سے بڑا عہدہ علم ہے. علم کے علاوہ تو کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے. جیسے ہی اس نے پوچھا کہ مولا العلم منہ، کیا ان منزلتوں میں علم بھی ہے، امام نے فرمایا العلم ایسر من ذلک، علم تو سب سے چھوٹی چیز ہے. العلم منہ، کیا اس میں سے علم بھی ہے؟ امام نے فرمایا ایسر من ذلک. ایسر یعنی بایاں ہاتھ. یعنی امام فرما رہے علم تو ہمارے بائیں ہاتھ کی بات ہے. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام کیا فرما رہے ہیں، العلم ایسر من ذلک، علم تو سب سے کم ترین چیز ہے، علم تو سب سے چھوٹی چیز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا سوال کرنا العلم منہ اور امام کا یہ جواب دینا العلم ایسر من ذلک، اس بات کی دلیل ہے. امام نے بتایا جہاں تمہارا ذہن ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارے فضائل شروع ہوتے ہیں. جہاں سے تمہارا ذہن ختم ہوتا ہے، دم توڑتا ہے تمہارا سارا ادراک، وہاں سے ہم آل محمد کے فضائل شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے تمہیں جتنا بتا دیا برداشت کر لیا، تم نے تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی نصیری بن گیا، تو کوئی غالی بن گیا، تو کوئی مقصر بن گیا. کسی نے کہا کہ علی خدا نخواستہ اللہ ہے، کسی نے کہا کہ علی ہم جیسے ہیں. یعنی برداشت نہیں کر پا رہے. نجات کون پا رہا ہے؟ وہ جو درمیان میں ہے، جس نے آل محمد کے فضائل کا سرا جوڑا ہوا ہے توحید کے ساتھ، جس نے آل محمد کی ولایت کے تسلسل کے ایک کڑی کو جوڑا ہوا ہے توحید کے ساتھ، قدرت اللہ کے ساتھ، عنایت اللہ کے ساتھ، اس کا عقیدہ محفوظ ہے. اب آگئے کچھ لوگ آپ کے اور میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام کے نام پر اس سے بہتر اور بلند آواز میں درود پڑھیں. آیا امام کے پاس ایک وفد، ایک جماعت، اور آ کر کہنے لگی کہ یا علی ہمیں وہ بتائیے جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا. شروع ہو گئی ہے مجلس، تقریر شروع ہو چکی ہے، اب آپ کی مرضی، آپ جیسے دل چاہے سنیں. یا اتنی تمہید کے بعد یا علی ہمیں وہ بتائیے کہ جو آپ نے آج تک کسی کو نہ بتایا. علی نے کہا برداشت کر لو گے؟ جوان میرا ساتھ دے، برداشت کر لو گے؟ ہاں علی ہم کر لیں گے. علی نے کہا سوچ لو. جی یا علی سوچ لیا، ہم برداشت کر لیں گے، آپ بتائیے. علی نے کہا تو پھر اٹھو اور میرے ساتھ حجرے میں چلو. لے کر آئے حجرے میں. جیسے ہی لے کر آئے اور سب بیٹھے، جی یا علی بسم اللہ. علی نے فرمایا انا الذی علوت وقہرت، انا الذی اوحی وامیت، انا الاول والآخر والظاہر والباطن. سنو، میں ہی وہ ہوں جو غالب آنے والا ہوں، وقہرت، میں ہی وہ ہوں جو قہر اٹھانے والا ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے اور میں وہ ہوں جو مردہ بھی کرتا ہے. میں وہ ہوں کہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. یہی اس سے ہی ملتا جلتا واقعہ مدینے میں ایک اور ہوا. جب رسول اپنے اصحاب کے ساتھ جمع تھے اور اتنے میں نہ جانے رسول کو کیا یاد آیا یا جبریل آئے اور آ کر بتایا، تو علی سے کہنے لگے یا علی بقیہ جاؤ، سورج تم سے بات کرنا چاہتا ہے، سورج تم سے بات کرنا چاہتا ہے. سب پہنچے علی کے پیچھے پیچھے، اور خود نہیں پہنچے. رسول نے کہا جسے دیکھنا ہو کہ سورج کیا کہتا ہے جائے علی کے پیچھے جائے. آئے بقی میں، ایک چوٹی پا کے کھڑے ہو گئے اور علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا مطیع اللہ، اللہ کے مطیع تجھ پر میرا سلام. اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گا. السلام علیکہ یا مطیع اللہ، اے اللہ کے مطیع تجھ پر میرا سلام. سورج کی آواز آئی،
وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو. جیسے ہی سورج کے یہ کلمات سنے سب پنپ کے رہ گئے. ارے یہ تو وہ الفاظ ہیں جو خدا نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیے ہیں. سورج علی کو کہہ رہا ہے, برداشت نہیں ہوا. آگے رسول کے پاس, یا رسول اللہ قیامت ہو گئی, یا رسول اللہ عجیب بات کیا ہو گیا, ہم نے وہ دیکھا تو آج تک نہیں دیکھا تھا, عجیب بات ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہ سورج نے علی کو اول کہا ہے, آخر کہا ہے, ظاہر کہا ہے, باطن کہا ہے. یہ الفاظ تو خدا نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیے. رسول نے کہا ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سورج اپنے زمانے پر تھا, علی کو سلام کر رہا تھا, اولو آخرو ظاہرو باطنو. کچھ سمجھ میں آیا؟ سورج بھی علی کا شیعہ نکلا, اپنی گرمی سے الگ تپایا, فضائل کے ذریعے الگ تپایا. اب کوئی بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے. توجہ چاہتا ہوں مولا کی شان میں یہ مصرے آپ کی سماعت کرتا ہوں. کب کوئی بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے, خوبیاں جس میں ہو ساری پوری وہ ولی بنتا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جھکے ہو محمد کے قدموں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جھکے ہو محمد کے قدموں میں. ارے اتنے سر ہو جو قدموں میں, پھر نام علی بنتا ہے. سورج اپنی گرمی سے الگ تپا رہا تھا, علی کی فضیلتوں سے الگ تپا رہا تھا. اب رسول نے جو جواب دیا وہ تو دیا, وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, لیکن اس واقعے کی طرف آئے. یا علی وہ بتائیے جو آج تک آپ نے کسی کو نہیں بتایا. علی لے آئے حجرے میں, انا الذی علوت و قہرت, انا الذی احیی و امید. میں وہ ہوں کہ جو غالب آتا ہوں, میں وہ ہوں جو قہر ڈھاتا ہوں, میں وہ ہوں جو زندہ کرتا ہوں, میں وہ ہوں جو مردہ کرتا ہوں. انا الاول والآخر والظاہر والباطن. جیسے یہ سنا فقامو, سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کفر ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آج آپ؟ کفر ہو رہا ہے. اور یہ کہنے کے بعد دروازے کی طرف بھاگے. جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگے, ابھی تک علی نے ولایت کی تھیوری دی تھی. جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ابھی تک علی نے ولایت الہیہ کی تھیوری دی تھی. اب علی پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگے, علی نے آواز دی, یا باپ اس دم سے علیہم, اے دروازے بند ہو جاؤ, انہیں کوئی مت جانے دینا. اے دروازے بند ہو جا, انہیں باہر مت جانے دینا. دروازہ بند ہوا. دروازے میں کون سی روح ہوتی ہے؟ دروازے میں کون سے کان ہوتے ہیں؟ دروازہ کون سا سن پاتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا, جو بے جان چیزوں میں اپنا اثر پیدا کر دے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. جو بے جان چیزوں میں, جیسے ہی دروازہ بند ہوا, اس دم سے کلے میں, یا باپ اس دم سے کلے میں, اے دروازے بند ہو جا. جیسے ہی دروازہ بند ہوا, کھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں, دروازہ کھل نہیں رہا. کھولنے کی کوشش کر رہے, دروازہ کھل نہیں رہا. علی ہمیں جانے دو, کم نہیں تو بات وہ بتائے, راستہ کسی کو نہیں بتایا. علی نے صاحب بتایا, یا تو ہمارے فضائل کی طرف آنا نہیں, یا پھر آ جاؤ تو بھاگنا نہیں. سما کے ساتھ دل والا, علی مولا, علی مولا, سما کے ساتھ دل والا, علی مولا, علی مولا, ہم مست قلندر, علی علی, ہم مست قلندر, علی علی, ہم سب کا مولا, علی علی, ہم سب کا مولا, علی علی, عباس کا بابا, علی علی, زینب کا بابا, علی علی, حسنین کا بابا, علی علی, جبرائیل کا آقا,
जिब्राइल का आका, जन्नत का वारिस, जन्नत का वारिस, फातेह है खैबर, फातेह है खैबर, मौलूद काबा, कुरान का हाफिज, मस्जिद के अंदर अबू तालिब का बेटा, सालारे लश्कर, नबियों ने पुकारा, आकाए अबूजर, साक़ी-ए कौसर, मैदान का नारा, हम सब का सहारा, हम सब का लीडर, मेरे खून का कतरा, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कब्र के अंदर, सालारे लश्कर, नबियों ने पुकारा, आकाए अबूजर, हाथ ऊपर करो, पंच नाराए पंचतनी, सवाल लख नाराए। फजाइल की तरफ या तो आओ नहीं, रहो उस तरफ, या अगर आ गए हो तब भागने का मौका नहीं देंगे। अब दरवाजा बंद हो गया, और जो दरवाजा अली बंद रखे किसी की मजाल है उसे खोल सके, और जो दरवाजा अली खोल दे किसी की मजाल है बंद कर सके। अब जो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जो दरवाजा अली बंद करे किसी में हिम्मत नहीं खोले, जो दरवाजा अली खोल दे किसी में हिम्मत नहीं बंद कर सके। अब समझ में आया, अब अली का दरवाजा अली और औलाद अली ने खोला है, लगाओ फतवे, बंद नहीं होगा। जो आदमी हाथ उठाए हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छे। अब आ गई है बात तो आपके हवाले कर रहा हूं, रिवायत रोकिए। देखें, उलमा का एहतराम अपनी जगह, लेकिन अपने जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं खुद तकलीद करता हूं, और वो लोग जो तकलीद के तीर से फजाइल पर हमला करना चाहते हैं, उनके लिए भी जुमला कह दूं। जाइए मुज्तहिदीन की तौज़ीउल मसाइल को खोलिए, पहले ही सफ़े पे लिखा है अकायद में तकलीद होती ही नहीं है। अज़ादारी का ताल्लुक अकायद से है। क्या कहने की, इसमें उलमा के बयान है, उलमा हमारे सर का ताज। जाइए जाके उठा के देखिए, इतने बड़े बड़े उलमा, शेख ज़ैनुल आबिदीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, जब उनसे फतवा मांगा गया कि ये जो खूनी पुरसा होता है इस पे फतवा दीजिए, कहने लगे ये अज़ादार और सैयदा का मामला है, मैं क्यों फतवा दूं। आपके और हमारे मसलक के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत अच्छे, बहुत ज़ईम हौज़े इल्मिया क़ौम हजरत आयतुल्लाह शेख वहीद हुसैन खुरासानी हफिज़हुल्लाह, जब उनसे सवाल हुआ, उनकी पूरी वीडियो नेट पर मौजूद है, उन्होंने कहा जो ये सीना जनी, ये कमा जनी, ये जंजीर जनी, ये हुसैन के शिआर में से है, ये हुसैन के लिए फतवा नहीं दे रहे, वो बयान दे रहे हैं। फतवे में और बयान में फर्क अगर नहीं समझ में आता तो तकलीद करना छोड़ दे वो हजरात जो तकलीद के ढोल पीटते हैं। ये सीना जनी, ये जंजीर जनी, ये कमा जनी, ये शायर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जो इन पर उंगली उठाएगा पुश्त रसूल को जख्मी करेगा। पुश्त रसूल को जख्मी करेगा। किसी आलिम से पूछा, जब लोग जंजीर जनी कर रहे थे, कमा जनी, तदबीर, इराक में तदबीर होती है, मुज्तहिद, बहुत बड़े मुज्तहिद, जब लोग तदबीर करते हुए जुलूस की सूरत में जा रहे थे तो उनसे किसी ने आकर पूछा
کہ یہ دیکھیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہ ان کے مجتہد نے کہا ہے تدبیر کرنا جائز ہے. ان کے مرجع تقلید نے کہا ہے تدبیر کرنا کما کرنا جائز ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ میری تقلید میں ہوتا تو میں کہتا مستحب ہے. آیت اللہ بشیر نجفی، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ فاضل الانقرانی، آیت اللہ وحید خراسانی، جتنے مجتہدین ہیں کسی نے حرمت کا فتویٰ نہیں دیا، کسی نے حرام نہیں کہا، کسی نے حرام نہیں کہا، کسی نے حرام نہیں. حتیٰ کہ اس زعیم حوزہ علمیہ نجف آیت اللہ علی حسینی السیستانی، ان کا بھی حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. ویڈیو ایک جاری ہوئی تھی، اس کے بعد ان کے وکیل نے جو ان کا نمائندہ تھا اس نے ویڈیو ریکارڈ کر کے دی کہ ایسا کوئی فتویٰ آغا نے نہیں دیا. لہذا یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ سیستانی صاحب سے زیادہ تو مارج رضوی نہیں جانتے نا، وحید خراسانی سے زیادہ تو مارج رضوی شریعت کو نہیں جانتے نا، اسحاق فیاض سے زیادہ تو مارج رضوی شریعت کو نہیں جانتے نا، ان مراجع کرام سے زیادہ تو ہم مارج رضوی شریعت کو نہیں جانتے نا. تو جب یہ جائز اور مستحب کہہ رہے ہیں تو میری اوقات ہے کہ میں حرام کہوں؟ میری اوقات. تفصیل سے عرض کروں گا اس مسئلے پر، آگے آ رہا ہوں روایت کی طرف انشاءاللہ. ماتم پر جب گفتگو کروں گا، خود ماتم ائمہ کی ولایت تشریعی کا حصہ ہے، عزاداری ائمہ کی ولایت تشریعی کا حصہ ہے. عرض کروں گا اس کو. تو جو دروازہ علی نے کھول دیا، جو دروازہ ائمہ نے کھول دیا، کسی کی مجال ہے کوئی اس کو بند کرے؟ اور جو بند کر دیا کسی کی مجال ہے کہ کھول سکے؟ دروازہ بند. اب کیا کریں؟ مجبور ہے، بیٹھنا پڑے گا. مجبور ہے، بیٹھنا پڑے گا. علی نے کہا سنو، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ جو میں نے اپنے آپ کو اول کہا، اس لیے کہا کہ رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. اور یہ جو میں نے آخر کہا، اس لیے کہا کہ رسول کی تدفین و تکفین میں نے کی تھی. یہ جو میں نے ظاہر اور باطن کہا، اس لیے کہا کہ رسول کے علم کا ظاہر اور باطن میں علی ابن ابی طالب ہوں. لہذا فضائل سننا بڑی بات نہیں ہے، فضائل برداشت کرنا بڑی بات ہے. انسان ولایت الہیہ کو اگر سمجھ رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، تو پھر حرج کیا ہے ماننے میں؟ حرج کیا ہے ماننے میں؟ اگر اہل بیت مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر اہل بیت چاند کو 2 نیم کر رہے ہیں تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ستارہ چوکٹ پہ اتر رہا ہے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ درخت چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ حجر اسود دیکھ کر بول اٹھے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ولایت ہے، اثر رکھتی ہے. ولایت ہے، بے جان میں بھی آواز کو پیدا کر سکتی ہے، عدم ملکہ میں بھی ملکے کو پیدا کر سکتے. اور صرف عدم ملکہ اور ملکے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں خالق ہے. میں مثال دیتا ہوں، حصی مثال، تاکہ کسی کو تحفظات نہ ہو. میں ایک چیز کو بناؤں، کریٹ کروں، میں چاہوں جو اس میں نے مقدم کیا ہے اسے مؤخر کر دوں، اور جو مؤخر کیا ہے اسے مقدم کر دوں. کسی جز کو ہٹا دوں، کسی کا اضافہ کر دوں. کیوں؟ میں خالق ہوں. خالق کا تو اختیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہولڈ میں ہے چیز، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی ولایت میں. تو یہ کائنات خدا کی ولایت میں ہے یا نہیں ہے نا؟ سب کا عقیدہ ہے. تو خدا جیسے دل چاہے اس کائنات میں تصرف کرے، جیسے دل چاہے تصرف کرے. کسی چیز کو بدل دے تو اس کا حق ہے، اس کی مرضی ہے. کسی چیز کا اضافہ کر دے اس کی مرضی ہے، کسی چیز کو گھٹا دے اس کی مرضی ہے. خالق ہے، ولایت ہے. لیکن ہم کیسے یقین کریں؟ انسان کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب تک دیکھتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے. تو کیسے دکھائے خدا؟ اپنی ولایت کو کیسے دکھائے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے. آپ جبکہ مسلمان ہیں، الحمدللہ شیعہ ہیں، اس میں بہت سے سادات ہیں، آپ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک
آپ میں سے کتنے لوگ غور کرتے ہیں کہ سورج آج خدا کی ولایت کے تحت نکلا؟ کون غور کرتا ہے کہ نباتات اور جمادات ویسے ہی ان کا نظام چل رہا ہے جیسے خدا کی ولایت میں چلتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے؟ کوئی غور نہیں کرتا. ہاں، لیکن جیسے ہی عادت میں تغیر آتا ہے انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے. فوراً کل کو اگر سورج 12 بجے کے بعد، خدا نہ کرے 12 بجے کے بعد غروب ہی نہ ہو تو آپ توجہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. پھر خیال آئے گا کہ خدا کی ولایت ہے. یعنی جو خالق ہوگا، جو ولی ہوگا، جو کائنات پر تصرف رکھے گا، اس کے پاس یہ حق ہے، اس کی یہ مرضی ہے کہ وہ جو چیز چاہے کم کر دے، جس چیز کا چاہے اضافہ کر دے، جس چیز کو چاہے بدل دے. بات پہنچ رہی ہے؟ جس چیز کو چاہے بدل دے، یہ اس کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. اور یہ علم جسے وہ دے گا، جتنی مقدار میں دے گا، اور یہ قدرت جتنی مقدار میں دے گا، وہ بھی اتنا ہی تصرف رکھے گا اس علم اور اس قدرت کی بنیاد پر. معیارات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آج کی بحث مشکل تو نہیں ہو رہی ہے. بہت توجہ رکھیں. جو اللہ کا ولی ہوگا، جس کے پاس اللہ کی ولایت ہوگی، وہ تغیر کا بھی حق رکھتا ہے، وہ تبدیلی کا بھی حق رکھتا ہے، وہ اضافے کا بھی حق رکھتا ہے، وہ کمی کا بھی حق رکھتا ہے. اور اس سے سوال نہیں ہو سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ اس کے پاس ہے ولایت الہیہ. اس کے پاس ہے ولایت الہیہ. وہ جیسے دل چاہے کائنات میں تصرف کرے، وہ جیسے دل چاہے کائنات میں تصرف کرے. بلایا بادشاہ نے آپ کے اور میرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کو کسی نے مشورہ دیا بادشاہ صاحب کو کہ حسن جو ہے وہ شرماتے ہیں، آپ حسن کو بلائیں اور کہیں ممبر پہ خطبہ دیں، اور وہ خطبہ نہیں دے پائیں گے، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی. بلاؤ. حسن کو بلایا گیا اور کہا کہ ممبر پہ آئیے اور خطبہ دیجیے. امام نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن بن علی. یہ جملہ ہی کافی ہے خدا کی قسم سمجھنے کے لیے. بات جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، میں حسن ابن علی ہوں، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں بشیر نذیر کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے بعد خلقت میں سب سے افضل ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو فضائل کا منبع ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو دلائل کا منبع ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو خیبر کا فاتح ہے. ابھی حسن یہ بیان کر ہی رہے تھے کہ اس نے مشیر کو دیکھا، تو کہہ رہا تھا بڑا شرماتے ہیں، تو کہتا تھا شرماتے ہیں. ایک مرتبہ خطبے کو روکنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ بتائیے کھجور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. سوال آیا بھی تو کھجور کے متعلق. مسلمان کھانے پینے سے پیچھے ہٹے تو کچھ نظر آئے نا. کھجور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا سنو، گرمی میں وہ پکتی ہے، ٹھنڈ میں اس کی مٹھاس آتی ہے، ہوا اس کے اندر مٹھاس اور کشش کو پیدا کرتی ہے. اس کے بعد پھر امام مجلے کی طرف بڑھاتے ہوئے سنو، میں دعوت مستجاب الدعوات کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے 40 دن بعد مسلمانوں نے چین کی سانس لی ہے. بس ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا زمین پر آ جائیے، آپ کا یہ بیان آپ کو خلافت عطا نہیں کر سکتا. ایک خطبہ امام نے منبر پر دیا، ایک خطبہ منبر سے نیچے آ کر دیا. جسے تو خلافت کہتا ہے، وہ خلافت نہیں بادشاہت ہے. خلافت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اتنے امام نے فرمایا لو دعوت اللہ لجعل العراق شاما والشام عراقا والرجل عراقا والعراق رجلا. اگر میں چاہوں تو خدا سے دعا کرو، خدا شام کو عراق کر دے، عراق کو شام کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے. ولایت علم الہی. جیسے امام نے یہ کہا، آگے بڑھ کر ایک شامی کوئی تھا وہاں پر مجمع میں، آگے بڑھ کر کہنے لگا هل يقدر على ذلك؟ اے حسن کیا اس پر کوئی قدرت رکھتا ہے؟
یا آسان لفظوں میں کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ تو لفظی ترجمہ کیا ہے نا، هل يقدر احد علی ذلک، کیا کوئی اس پر قدرت رکھتا ہے؟ گویا جیسے امام نے کہا نا میں چاہوں تو شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں، آگے بڑھ کے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ آخری مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا ابھی چلتا ہوا آگے آ ہی رہا تھا، امام نے کہا ان حدیث الا تستحی ان تقبل بین الرکعتین، دور آج مردوں کے مجمع میں آتے شرم نہیں آئے، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ امام نے تسبیح نہیں رولی، امام نے ہاتھوں کو نہیں پروردگار سے عورت کر دے، امام نے عورت خدا سے تھوڑی کہا پروردگار سے عورت کر دے، امام نے پہلا ہی جو صیغہ استعمال کیا ہے، جو عربی زبان سے شغف رکھتا ہے ان کے لیے، پہلا ہی جو امام نے صیغہ استعمال کیا وہ مؤنث کا استعمال کیا، ان ہدی، اے عورت ہٹ یہاں سے، ہٹ، لا تستحینا، شرم نہیں آتی تجھے، انت خودی بین الرجال، مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ تو نہ امام نے اس کی طرف اشارہ کیا عورت ہو جا، نہ خدا سے کہا اسے عورت کر دے، پہلے ہی صیغہ عورت کا استعمال کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا اس کی طرف دیکھنے سے پہلے وہ عورت ہو چکا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ جو اور ہو چکا تھا اسے میں تھا کہوں یا تھی کہوں، جملہ آپ کے حوالے کرو، وہ عورت ہو چکا تھا، یعنی امام نے انتظار نہیں کیا کہ اعتراض کرے، میں اشارہ کروں، خدا سے دعا کرو اور پھر وہ عورت ہو جائے۔ امام نے کہا انتظار نہیں ہوتا، جو ہمارے فضائل میں شک کرے وہ عورت ہو جاتا ہے۔ وہ عورت ہو جاتا ہے، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مولانا آج بھی تو اتنے لوگ ہیں جو علی کی فضائل میں اور اولاد علی کے فضائل میں شک کرتے ہیں، وہ تو مرد ہیں، وہ تو عورت نہیں بنے، آپ کو کیا پتا عورت بنے نہیں بنے، بس کہنا نہیں چاہ رہا، اور نہ ہی مجھے آپ مجبور کریں کہ میں اگلا جملہ کہوں، آپ کو کیا پتا وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ تو ان کی عورت سے پوچھا جائے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اور اگر ابھی تو بھائی میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں نا، میں کس کے فضائل پڑھ رہا ہوں؟ میں اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میرے پاس تھوڑی قدرت ہے میں کسی کو مرد کر دوں یا عورت کر دوں، میرے پاس تھوڑی قدرت ہے، جن کے پاس قدرت ہے وہ پردہ غیب میں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھے جو کہنا چاہتا ہوں، جن کے پاس قدرت ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ تو جب امام ظاہر ہو اس کے پاس اختیار ہے وہ مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے۔ ابھی جتنے اعتراض کر رہے ہیں ذرا انتظار کرے وہ اپنے حال کا، ہم ان کے حال کا، جب مہدی آئیں گے مرد نہیں عورت بن کر اٹھائے جائیں گے۔ عورت بن کر اٹھائے جائیں گے۔ تو آدھے دشمن تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیا تلوار چلائیں، کیا تلوار چلائیں؟ دنیا میں تو مرد تھے اب اٹھے ہیں تو عورت ہے، شرمندگی سے ہی مر جائے تو کم ہے، شرمندگی سے۔ علی اقدر والا ذالک، حسن نے کہا انحزی، ہٹ یہاں سے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے جہاں حسن نے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کیا ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ کسی محفل میں کسی نے علی اور اولاد علی پہ سب و شتم کیا، حسن نے کہا عورت ہو کے مردوں میں آ گئی، عورت ہو، ولایت الہیہ، علی اقدر ولا ذالک، کون اس پر قادر ہے؟ قدرت الہی پر شک کیا تھا، عصمت محمدیہ پہ شک کیا تھا، عصمت آل محمد پر شک کیا تھا، ولایت پر شک کیا تھا، ولایت الہیہ پہ شک کیا تھا۔ امام نے کہا انحزی، نکل یہاں سے، عورت ہو کر مرد۔ اور جب جانے لگا نا تو امام نے کہا سن کہاں جا رہی ہے؟
پوری سزا تو سن لے. میں نے کیا کہا تھا؟ مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, تو پوری سزا تو سن کر جا. میں نے صرف تجھے عورت نہیں کیا ہے, گھر میں جو بیٹھی تھی اب جب جائے گا تو وہ مرد نظر آئے گی. اور ابھی بھی اگر وہ تیری سزا ابھی بھی پوری نہیں ہوئی کہ ابھی بھی مجھے رہتا ہے کہ فن تجھے عورت کیا ہے, تیری عورت کو مرد کیا ہے. اب اگر تجھ سے اگر بچہ پیدا ہوگا نہ عورت ہوگا نہ مرد ہوگا. ولایت ولایت جیسے دل چاہے تغیر کرے, جب دل چاہے اضافہ کرے, جب دل چاہے کمی کرے. اذن الہی سے دیکھیں موسیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ پوچھیں خدا سے, عیسیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ پوچھیں خدا سے, یا خدا کہے کہ کرو تو وہ کریں. حسن کو تھوڑی ضرورت ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ تو بڑی بات, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آسان سی بات ہے. پوچھے وہ جس کی مشیت خدا کی مشیت سے الگ ہو, جس کی مشیت خدا کی مشیت سے الگ ہو. امام فرماتے ہیں ان الامام وقر لارادۃ اللہ. امام کیا ہے؟ امام کیسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا درخت دیکھے آپ نے, درختوں پہ گھونسلے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ پرندے اپنے بچوں کو اس میں انڈے دیتے ہیں اور پالتے ہیں جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے. ایسا ہے جب تک اس کے پر نہ نکل آئے وہ گھونسلے میں رہتا ہے بچہ, جب تک اڑ نہ جائے. امام نے فرمایا سنو, امام اللہ کے ارادے کا گھونسلہ ہے. امام اللہ کے ارادے کا گھونسلہ. کیا مطلب؟ اللہ کا ارادہ اسی امامت میں پلتا بھی ہے اور پر بھی نکالتا ہے. اللہ ضائع کر دیا. اسی امامت کے گھونسلے میں پلتا بھی ہے خدا کا ارادہ, پر بھی نکالتا ہے, پروان بھی چڑھاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ارادہ, خدا کی مشیت متصل ہے محمد و آل محمد کے ساتھ. ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ جو کریں گے وہ خدا ہی کا کرنا ہے. آپ اور میں خدا اور آل محمد کے اتصال کو سمجھ نہیں سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال یہی واقعہ ہے جو آپ کے حوالے کیا. حسن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, صرف کہا اے عورت نکل جا. یعنی ارادہ اتنا جڑا ہوا ہے کہ دعا نہیں کرنی پڑ رہی حسن کو, تسبیح نہیں پڑھنی پڑ رہی, خدا سے التجا نہیں کرنی پڑ رہی. عورت ہو جا یہ بھی نہیں کہنا پڑ, عورت ہو گیا. یہ ہے ارادہ الہی, یہ ہے ولایت الہیہ, جو ایسے ظروف میں نظر آئے گی جو ظرف اس ولایت کا بار اٹھا سکے. یہی وجہ تھی کہ جب مسلسل خدا کی ولایت کا اظہار کیا ہے امام حسن علیہ السلام نے, ایسا کاری زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے لگن میں کٹ کٹ کر گرے. اللہ بہن کو بلایا, زینب کو بلایا, اور اس کے بعد فروا سے کہا فروا, ام فروا میرے بیٹے قاسم کو تو لاؤ. جناب ام فروا قاسم کو لائیں. 3 برس کے ہیں جناب قاسم, 3 برس کے. لا کر اپنے سینے پہ بٹھایا, چوما, بوسا دیا, اور اپنی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازوؤں پر باندھ دیا. کہا بیٹا قاسم, جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مشکل کا وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا. قاسم امین امامت, قاسم امین حسن ابن علی. اس وقت تک تعویذ کو نہیں کھولا قاسم نے زدہ, لیکن جب حسین نے کہا کہ قاسم میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے,
قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، شب عاشور ہے، 7 محرم آ گئی عزاداروں، رونے میں شرمانا نہیں، تمہارا اور میرا مولد 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے، اجرکم اللہ۔ شب عاشور ہے، ایک خیمے میں عباس بیٹھے ہیں، علی اکبر بیٹھے ہیں، قاسم بیٹھے ہیں، اور محمد بیٹھے ہیں، اور سب میں یہ مباحثہ ہو رہا ہے کہ پہلے کون حسین پر قربان ہوگا۔ عباس نے کہا پہلے میں قربان ہوں گا، علی اکبر نے کہا پہلے میں قربان ہوں گا، اور محمد نے کہا پہلے ہم قربان ہوں گے۔ ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھے اور بڑھ کر کہنے لگے پہلے مجھے اجازت دیجیے، میں تو یتیم ہو چکا ہوں، 13 برس کے قاسم، میں تو یتیم ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ ساری گفتگو خیمے کے باہر کھڑے حسین ابن علی سن رہے تھے۔ جیسے ہی قاسم کے لفظ زبان مبارک سے لفظ یتیم نکلا، حسین خیمے میں داخل ہو گئے، قاسم کو سینے سے لگا لیا، کہ قاسم خود کو یتیم نہ کہو، ابھی حسین زندہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ صبح عاشور آئی، جناب رمنا بار بار کہتی جاتی ہے، مادر قاسم بار بار کہتی جاتی ہے، قاسم ارے اپنے بابا کا تم ارمان کب پورا کرو گے، ارے کب حسین پر قربان ہوگے۔ ایک مرتبہ جب حسین کے پاس آئے، حسین نے اجازت نہ دی، ایک حجرے میں آ کر، ایک خیمے میں آ کر بیٹھے، ارے زانوں پر اپنے سر کو رکھا، کافی دیر روئے، پھر یاد آیا کہ ایک تعویذ بازوؤں پر بندھا ہے، بازو سے تعویذ کو نکالا، جیسے ہی تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ لکھا تھا میرے قاسم تو میری جان ہے اور حسین فاطمہ کی جان ہے، جب مشکل وقت آئے میری جان کو فاطمہ کی جان پر قربان کر دیں۔ اجرکم علی اللہ، زبان بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا ماتم کیسے کرنا چاہیے، سینوں پر ہاتھوں کو مارو۔ ایک مرتبہ خط لے کر حسین کے پاس آئے ہیں قاسم، جیسے ہی بھائی کا خط لکھا، ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور ایک مرتبہ قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، کافی دیر روتے رہے اور کہنے لگے قاسم میرے لال، یہ تمہارے بابا کی تمہیں وصیت ہے، اب ایک وصیت میرے بھائی نے مجھے کی تھی، اور وہ یہ کہ میں تیری شادی کروا دوں، اگر وہ وصیت امامت کا معاملہ ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں تھا، نکاح کا ہم سے تعلق نہ تھا۔ ایک مرتبہ قاسم کو خیمے میں لے کر آئے، ارے کہا بھابھی قاسم کو تیار کر دے، قاسم کا نکاح پڑھانا ہے، اپنی بیٹی سے قاسم کا نکاح پڑھایا۔ اداکارہ بھی خیمے میں بیویاں موجود تھیں، جو نہ دیکھنا اداکاروں اور رونے اور ماتم کا حق ادا کرنا۔ ایک مرتبہ ہر بیوی سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ قاسم ماں کے پاس آئے اور آ کر میری طرف دیکھنا، اپنے دامن کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑنا شروع کیا، دامن پھاڑتے جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے قاسم یہ کیا کر رہے ہو؟ اماں اگر رن میں میرا لاشا نہ ملے یہ نشانی ہو رہے۔ اجرکم علی اللہ، کرو ماتم کرو، سینوں پر ہاتھوں کو مارو، یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم کرتے رہنا، ماتم کی صداؤں کے ساتھ زیارت آئے گا اور زیارت کرنا۔ اگر ایک مرتبہ عمر جب کافی دیر ہو گئی، حسین کے خیموں سے کوئی نہ آیا نا، عمر ساتھ حسین کے خیموں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگ رہا ہے حسین کیا کوئی مرد جنگ کرنے باقی نہ بچا؟ اگر کہو ہم خیموں تک آ جائیں، بس یہ سننا تھا۔ قاسم نے جھنڈی سے دلا پہنی، کٹکا مائل کیا، ہندے کے پہلوان کو دھویا، خیمے کے دروازے کی طرف آئی۔ حسین نے کہا قاسم کہاں جا رہے ہو؟ کب کہا میری چچا انہوں کی آواز سنی آپ نے، یہ کہہ رہے ہیں زینب کے خیموں میں آ جائیں گے۔ قاسم کیسے برداشت کرے اس کے ہوتے ہوئے اس کی خوبیوں کا خیمہ؟ اجرکم علی اللہ، کرتے جاؤ ماتم کرتے جاؤ، آدھوں کو بلند کرو۔ ایک مرتبہ قاسم اپنے گھوڑے کے پاس آئے، مجھے معاف کرنا، بنارا محسوس کر سکو تو اس جملے کو محسوس کر لینا۔ قاسم نے اپنا پاؤں اٹھایا،
لیکن پاؤں رکاوٹ تک نہیں پہنچ پائی. کرو کرو ماتم, 13 برس کا بچہ ہے, پاؤں رکاوٹ تک نہیں پہنچا. ایک مرتبہ حسین نے گود میں اٹھایا, قاسم کو سوال فرمایا, قاسم کی فلا اتار دی, ایک کرتا پہنایا قاسم کو جیسے نوشاہ کو پہنایا کرتے ہیں, قاسم کو روانہ کیا. اگر آپ جانتے ہیں قاسم نے حسین نے سب کو فلا میں رخصت کیا, قاسم کو کرتے میں کیوں رخصت کیا؟ اس لیے کہ فوجی اشنا نوشاہ کو دیکھ کر برس کھا لے, اس پر کوئی حملہ نہ کرے. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑوں مولا, ابھی جو قیامت ہونے والی ہے کربلا کی زمین میں لڑوائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قاسم ہے رجب پڑا ہے, تلوار چلانا شروع کی ہے. ارزا شامی کے بچوں کو فنار کیا, ارزا شامی کو فنار کیا. اور میرے ساتھ آخری 2-3 جملے ہیں, اور میرے ساتھ سمجھ گیا کہ ایک مرتبہ قاسم دیر نہیں ہونے والے. آج کو گھیر چاروں طرف سے گھیر زیارت آئے, کوئی اپنی جگہ سے تب تک نہیں اٹھے گا تب تک زیارت اندر ہے. آہستہ آہستہ قاسم کی مہندی آگے بڑھے گی, آہستہ آہستہ قاسم کی مہندی آگے بڑھے گی. ایک مرتبہ چاروں طرف سے جب گھیرا گیا, ایک ملعون آگے بڑھا, اس نے قاسم کی پسلیوں پر ایسا وار کیا, قاسم سمجھ نہ سکا. یتیم حسن گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا اور آواز دے رہا تھا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہاں قاسم کی آواز آئی, وہاں ایک گھوڑے پر حسین سوار ہوئے, ایک گھوڑے پہ کرو ماتم, ایک گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے, ایک گھوڑے پر عباس سوار ہوئے. جیسے ہی فوجوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ فوجوں نے خل مچانا شروع کیا, گرد اٹھنا شروع ہوئی, حسین آ رہے ہیں کرو ماتم, عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ دائیں کی فوجیں بائیں ہوئی, بائیں کی فوجیں دائیں ہوئی. میمنہ سے آواز آئی چچا, میسرہ سے آواز آئی, کرو کرو ماتم, ماتم یا حسین یا حسین یا حسین. میمنے کی فوجیں میں سلام, میسرے کی ماتم کرتے جانا, میسرے کی فوجیں میں منائی. حسین جب قاسم کے لاشے میں پہنچے, آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے جاتے تھے قاسم میرے لائے مجھے معاف کرنا. حسین نے آنے میں بڑی دیر کر دی, چادر کو بچھایا, قاسم کے ٹکڑوں کو ایسے جمع کیا جیسے پاک سے پھول چلے جاتے ہیں. جب سارے کپڑے جمع ہوئے, کچھلی کو اپنے سر پر لیا, آہستہ آہستہ خیموں کی طرف قدم بڑھاتے جاتے ہیں. زینب نوشہ کے استقبال میں کھڑی ہے, ام سلمہ نوشہ کے استقبال میں کھڑی ہے, سکینہ نوشہ کے استقبال میں کھڑی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی خیموں میں کچھلی کو لا کے رکھا, آگے وہی بڑھ کر کہنے لگی والی میرے آقا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے, بس یہ سننا تھا. حسین نے کچھلی کا منہ کھولا, چہرہ قاسم ناپوں کے نشان, پسلیاں ٹوٹ چکے, ٹکڑے ہو کر آیا ہے فرما, تیرا دیا فاطمہ زہرا قبول. ہاتھ میں سجدہ بکھر گیا.